دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت خارجہ پالیسی اور معیشت کے علاوہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر اقتصادی ترقی کی رفتار کو تیز سے تیز تر بنایا جائے تاکہ وہ بے شمار مسائل جن کا تعلق یہاں کی معیشت سے ہے وہ حل ہو سکیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے آج تقریباً 5-6 میٹنگز کی، ایک ابھی کر رہے ہیں، اس کے بعد 2 اور میٹنگز ہیں۔ کل سندھ بھی گئے تھے ہم لوگ۔ آج کی میٹنگ میں پنجاب کے مختلف ترقیاتی جو منصوبے ہیں، ابھی جو ایک میٹنگ ختم ہوئی ہے جہاں سے میں نکل کر آ رہا ہوں، وہ گرین اینڈ کلین پاکستان کے حوالے سے ہے، جس کے تحت ہم نے اربوں درخت لگانے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان کو مکمل طور پہ چاروں صوبوں میں ہم نے ایک ایسا سبزہ زار بچھا دینا ہے جس سے ماحولیات پر اثر پڑے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے علاوہ جو پنجاب کے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا جو مالی منصوبہ ہے اس کی میٹنگ ابھی تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے۔ اس وقت جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا تعلق صحت سے ہے۔ پنجاب میں اس وقت ہماری جو وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین، وہ موجود ہیں، اور بھی ڈاکٹر صاحبان اور ایکسپرٹ موجود ہیں۔ یہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ پنجاب میں اس وقت ہمارے اندازے کے مطابق، یعنی یقین مانیے میں نے خود دیکھا ہے، تقریباً 2 درجن ہسپتال جو تھے نامکمل حالت میں کئی سال سے پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان ہسپتالوں کو فوری طور پر شروع کیا جائے، ان میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور پنجاب میں یہ چاروں طرف سے، جنوبی پنجاب میں، شمالی پنجاب میں، بڑے شہروں میں ادھورے منصوبے ہیں یہ صحت کے۔ اور یہ بھی ہماری خواہش ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے جو دور حکومت ہے اس میں پورے پاکستان میں تمام پاکستانیوں کو ہیلتھ کارڈ، انصاف ہیلتھ کارڈ تقسیم کر دیں، جس کے تحت 7.5 لاکھ روپے فی کارڈ ہولڈر، یعنی چاہے وہ فیملی بھی ہو، اس کو 7.5 لاکھ روپے تک کی طبی امداد اور سہولتیں جو ہیں وہ مفت فراہم کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہم یہ جو اس وقت جو ایک اور ابھی میٹنگ میں جو جائزہ ہو رہا تھا کہ محکمہ جنگلات نے ہزاروں ایکڑ زمین جس پر قبضہ تھا غیر قانونی، وہ واگزار کرا دی ہے، اور پنجاب کے تمام جو محکمات ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی زمین حکومت کی فالتو پڑی ہے اس کو زیر استعمال لائیں، جو فالتو زمین ہے جس پر کبھی اس کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو بیچا جائے۔ یہ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں بھی مرکزی حکومت کو احکامات جاری کر دیے ہیں، اور 4 وزیروں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ وہ پورے پاکستان میں بڑی بڑی اراضی جس کا تعلق مرکزی حکومت سے ہے اس کی نشاندہی کر کے اس کو بیچیں۔ مثلا شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس 1,32,000 ایکڑ زمین ریلوے کے پاس موجود ہے جو فالتو ہے، جو بیچی جا سکتی ہے، اور اس سے جو آمدنی ہوگی وہ حکومت کے اخراجات، ترقی اخراجات پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وزیر اعظم کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اقتصادی ترقی پر ہے۔ کرپشن کے حوالے سے تو انہوں نے باقاعدہ ہمیشہ ہی ہدایت جاری کی ہیں۔ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جہاں جہاں کرپشن ہے اس کو سختی سے اس سے نمٹا جائے، اور وہ لوگ اگر کسی بھی سطح پر انوالو ہیں ان کی نشاندہی کی جائے۔ اس حوالے سے بھی وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں کرپشن کے تمام اثرات، تمام آثار جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جائیں۔ یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ نواز شریف سے ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت پر جا رہے ہیں، پیر کے روز ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی قربتیں حکومت کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہیں؟ اسی میں شامل کر دیجیے گا۔ دوسرا، وہ صحت کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مان ہی نہیں رہے ہیں، تو کیا آپ واقعی لندن میں انہیں ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے لیے بھیجیں گے یا ان کے ڈاکٹروں کو پاکستان بلا لیں گے؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ تو ان کا فیصلہ ہے۔ ہم نے تو مکمل طور پر کہا ہے کہ جو وہ کہیں گے ہم کریں گے، جہاں تک ان کی، کیونکہ وہ جیل میں اس وقت قیدی ہیں، اگر وہ عدالت سے رجوع کریں، عدالت ان کو اجازت دے دے تو پھر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاست زیادہ ہے اور حقیقت جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک بلاول بھٹو اور نواز شریف کے تعلقات ہیں یا ملاقات جو ہو رہی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں 6 مہینے پہلے
ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سال میں اور اس سے پہلے بھی جب بھی ان کی حکومتیں رہیں، پاکستان پیپل پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. انہوں نے چوری کی، انہوں نے ڈاکہ ڈالا، انہوں نے اتنی زبردست لوٹ مار مچائی کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اچھا نعیم الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے وزراء کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی کارکردگی کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن ان کو تبدیل کرنے یا ان کے محکمے بدلنے کے حوالے سے سیاسی مجبوریاں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کے پاس نمبر آف گیم بھی کم ہے. کیا کوئی تبدیل کر رہے ہیں وزراء آپ؟ نہیں، تبدیل کرنے کے معاملے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، نہ ہی اس وقت میں سمجھتا ہوں کوئی ارادہ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ شیخ رشید آ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات کے طور پر. نہیں، اس میں بہت شیخ رشید بھی ہیں. اچھا، جو آپ کے اور جو فواز صاحب کے معاملات کوئی تیسرا فریق آپ کی صلح کروا رہا ہے یا نہیں ابھی؟ میری تو کبھی لڑائی نہیں تھی ان سے، میں نے ایک لفظ نہیں کہا ان کے. میں تو پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے حکومت کا جو موقف ہے صرف میں نے وہ بیان کیا ہے، نہ میرا ان سے کوئی اختلاف ہے اس حوالے سے. اور میں پارٹی کا سینئر ترین رکن ہوں عمران خان صاحب کے بعد، اور ہماری سوچ شروع ہی سے یہ رہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو خود مختاری دی جائے اور ان کو پروفیشنل طریقے سے چلایا جائے. نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ نیب کی جانب سے شہباز شریف پر بڑے بڑے الزام لگائے گئے اور اس کے بعد ان کو کلین چٹ مل گئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی حد تک کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اب نواز شریف کو صحت کی بنا پر کوئی ایسی ڈیل کر کے بھیجا جائے گا. کیا عمران خان اور تحریک انصاف ان سب چیزوں پر آن بورڈ ہے؟ دیکھیں، نیب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچ نہیں بلکہ اکثر سیاسی جماعتوں کی سوچ یہ ہے کہ نیب کے قانون میں کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے. نیب کا جو قانون اس وقت موجود ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ 30 دن کے اندر تمام مقدمات جو نیب کی عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے گا، مگر یہ چیز ہوتی بھی نظر نہیں آتی. ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو سامنے لایا جائے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے کافی ایسی کارروائیاں ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہیں. مثلاً نیب جتنے بھی وکلاء اپوائنٹ کرتا ہے، پروسیکیوٹرز اپوائنٹ کرتا ہے، اس کی یہ قانون میں یہ ہے کہ اس کو حکومت یا وزیر قانون یا وزارت قانون سے مشاورت کرنے کے بعد ان لوگوں کو اپوائنٹ کرنا چاہیے، جو ابھی تک نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے جو سربراہ ہیں وہ بھی سابق جسٹس رہ چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ کریں گے اور نیب کے قوانین میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے، نیب کی کارکردگی میں بھی بہتری لانے کی کوشش کریں گے. ملاقات میں موجود تھے، 1-to-1 ملاقات میں آپ موجود تھے، کوئی اسپیشل ہدایات جاری کی گئی وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کو؟ نہیں، گورنر پنجاب جو ہیں وہ مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے اس سال یہاں پر ننکانہ صاحب اور سکھوں کے جو گرو نانک تھے ان کی 350 سالہ جو سالگرہ ہے، پوری دنیا سے اس میں سکھ آئیں گے. اس حوالے سے حکومت سے جو کمیٹی بنائی ہے، گورنر صاحب اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس حوالے سے تفصیلات ڈسکس کی. تمام دنیا میں پھیلے ہوئے سکھ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، یہاں کا خاص طور پہ جو ان کے جو تاریخی اور مذہبی مقامات ہیں وہاں پہ بڑے زبردست طریقے سے انویسٹمنٹ کریں. اور اس کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں چودھری سرور ہیں، شیخ رشید ہیں اور وزیر مذہبی امور ہیں اور وزیر خزانہ ہے پنجاب کے، وہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور بڑے پیمانے پر میں سمجھتا ہوں یہاں پر اس حوالے سے پیش رفت ہوگی.